جب تک جنات رہے گے
تب تک ہدایت بھی رہنی چاہیے، تب تک ہادی کو موجود رہنا چاہیے۔ اس لیے پروردگار نے کہا کہ اب میں آخری نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی جگہ پر کسی ایسے ویسے کو نہیں بھیجوں گا، کسی ایسے ویسے کو ان کی جگہ پر نبی کے بعد نہیں بیٹھاؤں گا، بلکہ اس محمد کے دنیا سے جانے کے بعد اس جگہ پر وہ بیٹھے گا جو اپنے زمانے کا محمد ہوگا۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس جگہ پر وہ بیٹھے گا جو اپنے زمانے کا محمد ہوگا، اور اس طرح کا محمد ہوگا، اور اس طرح کا محمد ہوگا کہ جب کسی نابینا صحابی نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ کہا کہ معاذ اللہ کیا قیامت آ گئی، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے دنیا سے جانے کے بعد علی کو محمد بنا کر بھیجوں گا، اور علی کے دنیا سے جانے کے بعد میں حسن کو محمد بنا کر بھیجوں گا، اور حسن کے دنیا سے جانے کے بعد میں حسین کو محمد بنا کر بھیجوں گا۔ ارے یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لیے اس محمد نے سجدے کو طول دیا تھا۔ حسین کے دنیا سے جانے کے بعد، حسین کے دنیا سے جانے کے بعد میں عابد کو عبادت کا محمد بنا کر بھیجوں گا، اس کے بعد میں صادق کو صداقت کا محمد بنا کر بھیجوں گا، میں قاسم کو بھی محمد بنا کر بھیجوں گا، میں علی رضا کو محمد بنا کر بھیجوں گا، میں محمد تقی کو تقوی کا محمد بنا کے بھیجوں گا، میں علی نقی کو نقاہت کا محمد بنا کے بھیجوں گا، میں حسن عسکری کو اللہ کے لشکر کی پہچان بنا کر زمانے کا محمد بنا کر بھیجوں گا، اور میں اس کے بعد اپنے آخری کو اس طرح سے محمد بنا کے بھیجوں گا جس کے لیے رسول نے خود کہا یہ ایسا محمد ہوگا کہ اس کا نام بھی میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت۔ صلوات پڑھے۔ جی ہاں، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا محمد بنا کے بھیجوں گا کہ جس کا لقب میرا لقب ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ مگر ان ساری باتوں کے باوجود اگر آج غور کیا جائے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ فرش عزا بچ چکی ہے۔ جی ہاں، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، فرش عزا بچ گئی ہے، عزا خانے سج چکے ہیں۔ ہاں، اکثریت ایسی ہے جو امام حسین کا غم منا رہی ہے، مگر باوجود اس کے کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو رسول کی اس حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر رسول کے دنیا سے جانے کے بعد وہ کسی بھی محمد کو نہیں مانتے، وہ کسی بھی محمد کو نہیں مان رہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، اسلام پہ دہشت گردی کا لقب لگتا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اگر رسول کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے علی کو رسول کی جگہ مان لیا ہوتا یا آج مان لے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، مگر ان ساری باتوں کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو چوتھا مانتے ہیں، ہم علی کو خلیفہ مانتے ہیں۔ سوال ہی تو یہ ہے، سوال یہ ہے کہ تم اسے مان رہے ہو جو خود بنے ہوئے ہیں، یا اسے مانتے ہو جسے خدا بنا کر بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، رسول خدا موجود ہے۔ رسول خدا اپنے لشکر کے ساتھ کہیں گئے تھے، لشکر واپس آ گیا، جنگ نہیں ہوئی۔ 20-25 دن کا عرصہ تھا مگر کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں۔ سارے اصحاب بھی ساتھ ہے، مولا کائنات بھی ساتھ ہے، سلمان محمدی بھی ساتھ ہے، سب کے سب جا رہے ہیں۔ کہیں سے گزر ہو رہا ہے، اصحاب جو ہے ان میں کانا پھوسی ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ ہوئی نہیں ہے۔
اسباب لوٹا نہیں گیا، کسی میں تقسیم نہیں ہوا، ٹی اے ڈی اے بھی نہیں ملے گا، 20 دن بھی لگ گئے، پریشان ہو رہے ہیں۔ اتنے میں رسول خدا نے حکم دیا کہ ایک جگہ پہ قیام کرو۔ مسلمانوں نے ایک جگہ پہ قیام کیا۔ اب رسول خدا نے کہا کہ جاؤ پانی کا کچھ انتظام کر دو، جاؤ پانی کا کچھ انتظام کر دو۔ اب پانی کے انتظام کے لیے یہ لوگ گئے۔ کسی نے بتایا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے، کنویں میں پانی موجود ہے۔ رسول خدا نے اصحاب کو بھیجا، اصحاب گئے، کنویں میں بالٹی ڈالی، اندر سے آواز آئی، ارے کون ہے؟ جواب آیا، ہم نبی کے ساتھی ہیں، ہم نبی کے صحابی ہیں، ہم نبی کے اصحاب ہیں۔ اندر سے آواز آئی، ہوگے ہم کیا کریں، ہوگے ہم کیا کریں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم جنات میں سے ہے، اس کنویں پہ جنات کی حکومت ہے، ہم کہتے ہیں یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اصحاب نے کہا کہ نہیں، ہمیں نبی نے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اندر سے آواز آئی، واپس چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اصحاب نے کہا کہ نہیں، ہمیں نبی نے حکم دیا ہے، بنا پانی کے نہیں جائیں گے۔ جی ہاں، اب جو یہ سننا تھا، اتنے میں روایت میں ملتا ہے، ارے کنویں سے ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا، اور وہ آگ کا شعلہ اتنا زبر تھا کہ ایک مرتبہ ایسا لگا کہ جیسے آسمان میں اندھیرا چھا گیا ہو۔ اور اس کے بعد اصحاب نے یہ بتایا کہ ہم نے بس اتنا دیکھا کہ اس روشنی میں کچھ تلواریں چمکی اور کچھ اصحاب شہید ہو گئے۔ اصحاب کا شہید ہونا تھا۔ ان لوگوں نے، اصحاب نے اپنے باقی ساتھیوں کے لاشوں کو لیا اور لاشوں کو لے کر رسول خدا کے پاس آئے، پورا ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے یہ ہو گیا ہے۔ رسول خدا نے پھر بھیجا کہ جاؤ پانی لینے چلے جاؤ۔ یہ پھر گئے، پانی کنویں میں ڈول پھینکا، جیسے ہی کنویں میں ڈول پھینکا ایک ڈول کٹ گیا، جنات نے ڈول کو کاٹ دیا۔ پھر ویسے ہی ہوا، پھر جنگ ہوئی، یہ پھر خالی ہاتھ آ گئے۔ تیسری بار گئے، پھر ڈول کٹا، یہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک ایک کر 7 مرتبہ ڈول پانی میں ڈالے گئے اور 7 مرتبہ ڈول کو کاٹ دیا گیا، یہ خالی ہاتھ پیاسے ہی واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد میں کہوں گا ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ رسول خدا نے اسے دیکھا ہوگا جو حلائے مشکلات ہے، جو مشکلوں کا مولا ہے، جو مظہر العجائب ہے، جو علی ہے، جو وسیع ہے، جو جری ہے، جی ہاں، جو کمبر کا مولا ہے، جو سلمان کا مولا ہے، جو مقداد کا مولا ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول خدا نے علی کو حکم دیا کہ علی جاؤ، اے علی جاؤ اور کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ جی ہاں، مگر رسول خدا نے کہا اے علی کچھ اصحاب کو ساتھ لے کر جاؤ۔ میں کہوں گا اے رسول خدا اصحاب کو ساتھ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اتنی مرتبہ اصحاب چلے گئے، خالی ہاتھ واپس آئے، اتنی مرتبہ صاحب چلے گئے، خالی ہاتھ واپس آئے۔ اب اصحاب کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر رسول کہے گئے میں جانتا ہوں علی فاتح خیبر و خندق ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ علی کی قوت کیا ہے۔ میں علی کی مدد کے لیے اصحاب کو نہیں بھیج رہا، بلکہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ آنے والے وقت کے لیے مجھے راوی مل جائے، ورنہ دنیا یہی لکھتی کہ علی نے کسی سے جنگ کی ہی نہیں، علی نے کسی سے جنگ ہی نہیں کی، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جب علی جنگ کیا کرتے تھے سامنے والا دشمن دکھائی دیتا تھا تب بھی علی کی فضیلت کو کم کیا کرتے تھے۔ اب تو دشمن دکھ ہی نہیں رہا، اس لیے میں نے اصحاب کو ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ راوی بن کر واپس آئے۔ صلوات پڑھیں۔ مولا علی گئے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے، مولا نے بھی وہی کیا، ڈول لیا، کنویں میں ڈالا، ڈول کٹ گیا، اندر سے آواز آئی
کہ پانی نہیں ملے گا۔ مولا نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا یہاں پر ہماری حکومت ہے، ہم جنات میں سے ہیں۔ مولا نے کہا کہ تم جنات میں سے ہو، میں ابو تراب ہوں، میں ابو تراب ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں نے پانی کا سوال کیا کب ہے؟ کہا تم سے پہلے جتنے بھی آئے سب پانی لینے آئے تھے، ہم نے سوچا تم بھی پانی لینے آئے ہو۔ مولا کا جواب ہے، مولا نے کہا مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سب کے سب پانی لینے آئے تھے، میں پانی لینے نہیں آیا، میں کنواں کا کنواں لینے آیا ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ میں پورا کا پورا کنواں لینے آیا ہوں۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر اب کی بار ڈول پانی میں جائے گا اور ڈول کاٹا گیا تو اس سے پہلے ڈول پانی کی سطح کو چھوئے گا۔ مولا بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں کنویں میں پہنچ جاؤں گا۔ جی ہاں، جب یہ سنا تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک جن باہر آیا اور باہر آ کر اس نے مولا کے چہرے کو دیکھا اور واپس آ کر باقی کے جنات کو یہ بتایا کہ اس سے پہلے لشکر کے لشکر آئے مگر قتل ہو گئے، بھاگ گئے، واپس چلے گئے، مگر اب میں جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے میں ایک الگ بات ہے۔ میں کہوں گا ضرور کہا ہوگا کہ یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ حل مشکلات ہے، یہ مولا امیر المومنین ہے، ضرور کہا ہوگا۔ اس لیے اس بار جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اس جنات نے یہ حکم اپنے باقی ساتھیوں تک پہنچایا، مگر ہوا وہی جو وہ جنات کر رہے تھے۔ ڈول مولا علی نے جیسے ہی ڈالا ڈول کو کاٹ دیا گیا۔ ڈول کا کٹنا تھا، جیسے ہی ڈول اس سے پہلے پانی کی سطح پر پہنچتا، مولا کے قدم جو تھے وہ پانی کی سطح پر پہنچے۔ مولا اپنی ذوالفقار کو مولا نے نیام سے نکالا اور مولا نے ایک ایک کر کے تمام جنات کو فاصلے جہنم کرنا شروع کیا۔ اس طرح سے مولا قتل کرتے جاتے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے یہاں پر عام جنات موجود نہیں تھے، بلکہ یہاں پر وہ جنات بھی موجود تھے جنہوں نے جناب نوح کو پریشان کیا تھا۔ یہاں پر وہ جنات بھی موجود تھے جنہوں نے جناب سلیمان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ ایسے جنات موجود تھے کہ جس میں ابلیس کے بیٹے موجود تھے۔ اب مولا کی تلوار چلی، مولا نے ابلیس کے ایک بیٹے کو قتل کیا، دوسرے بیٹے کو قتل کیا، تیسرے بیٹے کو قتل کیا، اور اس طرح قتل کرتے چلے گئے کہ ایک مرتبہ مولا نے ابلیس کے 7 بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب 7 کے 7 بیٹے ابلیس کے قتل ہو گئے، ارے انہوں نے سر جھکایا اور کہا آپ جو بھی ہے ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھے۔ بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ ہے کون؟ مولا نے کہا کہ نادے علین مظہر العجائب، میں مظہر العجائب ہوں۔ مولا نے کہا کہ میں مظہر العجائب ہوں۔ جی ہاں، ان سب کے سب جنات نے مولا کی بیعت قبول کی۔ مولا سے کہا کہ ہمیں اپنے رسول کا کلمہ پڑھوائیے۔ رسول خدا کا کلمہ مولا علی نے پڑھوا لیا، مگر دوسری طرف منظر کچھ اور تھا۔ دوسری طرف وہ اصحاب جو مولا علی کے ساتھ آئے تھے، وہ جب مولا علی کنویں میں گئے تو مولا کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور رسول کے پاس گئے اور رسول خدا سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ علی قتل ہو گئے، معاذ اللہ علی بھی کنویں میں گئے اور قتل ہو گئے۔ یہ عجیب اصحاب تھے، کبھی رسول کو کہہ دیا کرتے تھے کہ قتل ہو گئے، کبھی علی کو کہہ دیا کہ قتل ہو گئے۔ ارے یہ جانتے نہیں ہے کہ ملک الموت بھی ان کے گھر در پہ بنا اجازت کے آیا نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں۔
جی ہاں، جب مولا وہاں پہنچے ہیں تو منظر یہ تھا کہ رسول خدا نے بتایا تھا کہ اب علی آنے والے ہیں۔ جی ہاں، جب یہ بھاگ کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ بتایا کہ معاذ اللہ علی اب بچے گے نہیں، علی قتل ہو گئے، تو رسول خدا نے انہیں ڈانٹا، کہا کیا کہتے ہو، ایسے کیسے ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی کنویں میں کود گئے تھے، علی کنویں میں کود گئے تھے، اب علی کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے یہاں آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آ چکے اور جبرائیل مجھے جنگ کا حال بتا رہے ہیں۔ جس طرح سے علی اپنی ذوالفقار کو چلا رہے تھے، جبرائیل بیان کر رہے تھے، اور جبرائیل سے سن کر رسول خدا اپنے اصحاب کو بتا رہے تھے، اب مولا علی نے فلاں کو قتل کیا، اب فلاں جن بھی قتل ہو گیا، اب فلاں جن بھی قتل ہو گیا۔ جی ہاں، یہ بہت مشہور و معروف جنگ ہے، اور یہ اہل سنت میں بھی درج ہے، یہ اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، ہر کتاب میں نقل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اسے نقل کیا گیا ہے، اسی طرح سے لکھا گیا ہے، یہی الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آنے کے بعد رسول خدا کو پورا جنگ کا حال بتایا، اور رسول خدا اپنے اصحاب کو بتاتے رہے، رسول خدا سناتے رہے، اصحاب سنتے رہے۔ میں کہوں گا ارے کیسے اصحاب تھے، رسول سنا رہے تھے، وہ سن رہے تھے، ارے رسول خدا پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہہ دیتے اے رسول اللہ کیا سنا رہی ہے، اے رسول اللہ آپ کیا سنا رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، ارے ہمیں یہ نہیں سننا، ہمیں بس نماز بتائیے، ہمیں روزہ بتائیے، ہمیں آج یہ احکام بتائیے، ہمیں یہ چیزیں نہیں سننی۔ ارے رسول خدا نے بھی جبرائیل کے ذریعے سے تا قیامت تک بات کو واضح کر دیا۔ رسول خدا نے کیا کیا، رسول خدا نے دنیا کو بتلا دیا کہ باحکم خدا جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے جو جنگ کا نقشہ بتایا، اور جبرائیل سے نقشہ سننے کے بعد اب رسول خدا مولا علی کے فضائل سنا رہے ہیں۔ تب رسول خدا موجود تھے، اس لیے علی کے فضائل سنا رہے تھے، اب رسول نہیں ہے، اس لیے فرش اعضا پیچھی ہے تاکہ ہم سنا سکے۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، رسول خدا نے مولا علی کے فضائلوں کو بیان کیا، اور جس طرح رسول نے بیان کیا، اب ہم فرش اعضا بچھا کر مولا کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ ہم بار بار غدیر کو بھی اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ مولا نے کہا تھا غدیر کو نہ بھولو، کیونکہ تم نے غدیر کو بھلا دیا، اسی کا نتیجہ محرم ہے۔ جی ہاں عزادارو، فرش اعضا بچ چکی ہے، جی ہاں عزا خانے سج چکے ہیں، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں بہت سی جنگ ہوئی، بہت سی کلچر آئے، آنے کے بعد مٹ گئے، بڑی بڑی سویلائزیشن اس دنیا میں آئی، آنے کے بعد مٹ گئی، بڑی بڑی تحریکیں اس دنیا میں آئی، آنے کے بعد فنا ہو گئی، مگر یہ اعجاز صرف اور صرف امام حسین کو حاصل ہے کہ 1400 برس بعد بھی آج جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، ارے آپ سب یہاں پر موجود ہو گئے، آپ سب یہاں آ گئے۔ میں کہوں گا ارے آپ آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ یہاں آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔
جی ہاں، روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک رات پہلے امام سجاد اور جناب زینب ایک تحریر لکھتے ہیں، اس تحریر میں عزاداروں کے نام ہوتے ہیں، اس فہرست میں عزاداروں کے نام ہوتے ہیں، اور یہ تحریر ہوتا ہے کہ کل کو اس مجلس میں فلاں ذاتی سے مجلس پڑھوانی ہے، فلاں عزاداروں کو بلانا ہے۔ جی ہاں اے عزاداران امام مظلوم، آپ سب بی بی زہرا کے بلاوے پہ یہاں آتے ہیں۔ جی ہاں، اور ایک مرتبہ بی بی زہرا موجود ہے، رسول خدا موجود ہے دنیا میں، بی بی سیدہ موجود ہے، اور ایک مرتبہ رسول خدا کی آمد ہوئی، رسول گھر میں آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا، ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا، امام حسین کو دیکھ کر رونے لگے۔ شہزادی نے پوچھا بابا کیا بات، کیا ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، بابا روتے کیوں ہے؟ رسول خدا نے کہا اے فاطمہ زہرا، اے میری بیٹی، میں اس لیے رو رہا ہوں، حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ جانتے ہیں شہزادی نے اس وقت کیا سوال کیا؟ بی بی نے یہ پوچھا اے بابا کیا میں اس وقت موجود رہوں گی؟ بابا کیا اس زمانے میں نہ موجود رہوں گی؟ رسول خدا نے کہا نہیں بیٹی، تم اس زمانے میں موجود نہیں رہو گی۔ کہا کیا آپ ہوگے؟ کہا بیٹی میں بھی نہیں رہوں گا۔ کہا کیا علی ہوگے؟ کہا علی بھی نہیں ہوگے۔ کہا کیا حسن ہوگے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوگے۔ کہا حسین، کہا پھر اگر کوئی نہیں ہوگا تو میرے حسین پر روئے گا کون؟ جی ہاں، رسول خدا نے جواب دیا اے میری بیٹی، گھبرا نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں پہ گریا کرے گے، جس کے جوان تمہارے جوانوں پہ گریا کرے گے، جس کے ضعیف تمہارے ضعیف پہ گریا کرے گے۔ جی ہاں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا کہ اگر ایسا ہوگا تو نانا آپ کیا کریں گے؟ نانا جب ایسا ہوگا تو ان عزاداروں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ رسول خدا نے کہا شفاعت کا حق میرے ذمے ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے حسین، میں تیرے عزاداروں کی شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد امام حسین نے مولا علی سے پوچھا اے بابا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں ساقی کوثر ہوں، انہیں کوثر سے سیراب کروں گا۔ ایک مرتبہ بھائی سے پوچھا اے بھائی حسن آپ میرے عزاداروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا میں جنت میں انہیں جنت میں داخلہ کرواؤں گا۔ سب سے بعد میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا اماں جب کوئی نہیں ہوگا میرے عزادار مجھ پر قیامت روئے گے، اماں آپ میرے عزاداروں کے ساتھ کیا کرے گی؟ بی بی نے کہا اے میرے بیٹے گھبرانا نہیں، میں بال کھول کر تب تک کھڑی رہو گی جب تک آخری عزادار جنت میں نہ چلا جائے۔ بس یہ سننا تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نے کہا اے رسول خدا زہرا سے کہو بال کھولنے کی بات نہ کہے، میں کہوں گا اے پروردگار۔ زہرا نے صرف بال کھولنے کی بات کہی، پروردگار نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ اس زمانے میں کیا ہوا ہوگا جب زینب ام کلثوم ننگے سر بنا چادر کے، جی ہاں لعنت اللہ القوم الظالمین اے پروردگار ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، اے پروردگار اس مجلس میں بہے ہوئے اشکوں کو رمال سیدہ میں جگہ دے۔
اے پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں تمام مقام مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے پروردگار تمام مرجع کرام کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ہمیں ان کے چاہنے والوں ناصروں میں شمار کر معقول حسین۔ کہ زینب نے یہ کہا لاش پاپ نے بھائی کے زینب نے یہ کہا بھیا بہن سے شام غریبہ کا حال سن لاش باپ نے بھائی کے زینب نے یہ کہا بھیا بہن سے شام غریبہ کا حال سن ارے ملنے کو تجھ سے آئی ہوں بے مخنہ و ردا ارے بھیا بہن سے شام غریبہ کا حال سن لاش بند کریں گے آغاز محرم میں نیچے کچھ شہزادی زہرا لاش باپ نے بھائی کے زینب نے یہ کہا بھیا بہن سے شام غریبہ کا حال سن ارے بھیا ستم شیار کے نیزے تھے ہاتھ میں ارے بھیا ستم شیار کے نیزے تھے ہاتھ میں ارے گھوڑوں پہ تھے سوار مشالیں تھی ساتھ میں لوٹی ردائے سر سے میرا گھر جلا دیا سنیں گے انشاءاللہ مطلب سنیے گا لوٹی ردائے سر سے میرا گھر جلا دیا بھیا بہن سے شام غریبہ کا حال سنا اور یہ بندی ملاحظہ کریں گے بے کثیر دکھانے اسلام کی بے کثیر ملاحظہ کریں کیا شام غریبہ کا بے چین تھے ارے بچے تمام ماں کے سینے سے تھے لگے ارے بچے تمام ماں کے سینے سے تھے لگے ارے جو گر گئے وہ آگ میں بچے نہ بچ سکے ارے جو گر گئے وہ آگ میں بچے نہ بچ سکے مائیں اٹھاتی رہ گئی بچوں کو باخدا ملاحظہ کریں گے
سکینہ کا حال تھا، ارے بھیا وہ تیری والی سکینہ کا حال تھا، ارے رخسار جس کا سارا تماچوں سے لال تھا، کہتی رہی مدد کے لیے آئیے چچا، کہتی رہی مدد کے لیے آئیے چچا، کہتی رہی مدد کے لیے آئیے چچا، بھیا بہن سے شام غریبا کا حال سنا، اور یہ بندی ملاحظہ کریں گے، سنیں گے تمام اثرات صاحبان اولاد ہیں۔ ارے بچے تپش سے گرمی کی بے حال ہو گئے، ارے بچے تپش سے گرمی کی بے حال ہو گئے، ارے اتنے تھکے ہوئے تھے جہاں لیٹے سو گئے، ارے اتنے تھکے ہوئے تھے جہاں لیٹے سو گئے، ان بات تمام رات میرا خاک پر رہا، تمام رات میرا خاک پر رہا، ان بات تمام رات میرا خاک پر رہا، بھیا بہن سے شام غریبا کا حال سنا، سنیں گے بند بھائی کے زینب میں یہ کہا، بھیا بہن سے شام بند ملاحظہ کریں، ارے بھیا سنے گا شام غریبا میں کیا ہوا، ارے بھیا سنے گا شام غریبا میں کیا ہوا، ارے سب رو پڑے رباب نے جس دم یہ دی صدا، زینب بچا لے خیمہ سجاد جل گیا، زینب بچا لے خیمہ سجاد جل گیا، بھیا بہن سے شام غریبا کا حال سنا، باپ نے بھائی کے زینب میں یہ کہا، بھیا بہن سے شام غریبا کا حال سنا، ارے ظالم جو سر سے بھائی ردا چھیننے لگا، سنیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے، جناب امام حسین سے مخاطب بی بی زینب، بھیا شام غریبہ میں کیا گزر گئی زینب پر سنیں، ارے ظالم جو سر سے بھائی ردا چھیننے لگا، ارے زینب کو اپنا باپ علی یاد آ گیا، ارے زینب کو اپنا باپ علی یاد آ گیا، رو کر کہا نجف سے مدد کے لیے دعا، نجف سے مدد
مدد کے لیے تو بھیا بہن سے شام بھرے کا حال سنا باپ نے بھائی کے زینب نے یہ کہا بھیا بہن سے شام بھرے کا حال سنا ارے کیسے بہن بتا تیری راحت کی سانس لے ارے کیسے بہن بتا تیری راحت کی سانس لے ارے یہ جان لے کہ شام غریبا کے بعد سے ارے یہ جان لے کہ شام غریبا کے بعد سے تیری بہن کی لاکھ کا سو نہیں رکا تیری بہن کی لاکھ کا سو نہیں رکا تیری بہن کی آنکھ کا سو نہیں رکا بھیا بہن سے شام بھرے کا حال سنا آخری بند ملاحظہ کریں گے آخری بند حاضر کرنے کا مطلب ارے عظمت بھی کم نہ ہونے دی میں نے نماز کے ارے عظمت بھی کم نہ ہونے دی میں نے نماز کے ارے بھیا بہن نے سر کھلے مغرب ادا کرے ارے بھیا بہن نے سر کھلے مغرب ادا کرے لیکن وضو کے بدلے تیمم کیا گیا وضو کے بدلے تیمم کیا گیا لیکن وضو کے بدلے تیمم کیا گیا بھیا بہن سے شام بھرے کا حال سنا اور مقام ملاحظہ کریں گے مقتے کا بند حاضر بھیا بہن سے شام بھرے ارے جب کر چکی وہ بین شہ مشرقین سے جب کر چکی وہ بین شہ مشرقین سے رو کر کہا بہن نے محمد حسین سے بھیا تجھے کفن نہ ملا مجھے رضا بھیا تجھے کفن نہ ملا مجھے رضا بھیا تجھے کفن نہ ملا مجھے رضا بھیا بہن سے شام بھرے کا حال سنا باپ نے بھائی کے زینب نے یہ کہا بھیا بہن سے شام بھرے کا حال سنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.